مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میں جو سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اچھی طرح وضو کرنا نماز کا مقصد نہیں ہے، وہ ضروری ہے، اس سے انکار نہیں، وہ ضروری ہے وضو کرنا، لیکن وہ مقصد نماز میں نہیں ہے۔ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے، لیکن مقصد نماز میں شامل یہ بھی نہیں ہے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اگر پاجامہ نیچے ہو جائے تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کر لیجئے، تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ مونچھیں تھوڑی زیادہ بڑی ہو جائیں تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ سر پر اگر ٹوپی پہنی نہ رہے تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ میاں صاحب اگر اس سجدے میں جھکتے ہوئے رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، لوگوں کی ٹھگی مارنے کے پلان ہیں، تب نماز نہیں ہوئی۔ یہ نیت باندھنے ہیں اور سارا دن غیبتیں کر رہے ہیں لوگوں کی، سارا دن برائیاں ہیں اپنے بھائیوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے اقارب کی۔ کہا کس نے کہ تم نماز پڑھو؟ کیا تمہاری نماز کے بغیر اسلام چلنے والا نہیں ہے؟ دین رک جائے گا؟ یہ کس نے کہا کہ نماز اگر آپ نہیں پڑھنے جا رہے تو بس پھر نماز رکنے والی؟ نماز رکنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، فرمایا پھر ہم تمہاری جگہ کسی اور قوم کو دین کی دولت دے دیں گے۔ ایک نماز بار بار بندہ ادا بھی کر رہا ہے، پھر بھی بے نمازی ہو کے باہر جا رہا ہے مسجد میں سے۔ نماز کے دل میں نمازیوں کی دشمنی، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا کہ ہم لوگ مسلک کے اعتبار میں پڑھ کے ہم نے اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے پر تنقید کا پہلو اپنایا، اور ہماری جو روحانی طاقتیں تھیں، ہمارے پاس جو روحانی لذتیں تھیں، ہمارے پاس جو مسلح کی طاقت تھی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کو فتح کیا، پوری دنیا کے یہود و نصارہ میں شور مچ گیا، فوج اکٹھی کی انہوں نے، بہت بڑی فوج، کہ سلطان پر حملہ کرنا۔ تو سلطان کو پتہ لگ گیا، فلسطین میں جہاں سمندر کا کنارہ ہے، اکرا شہر جو ہے، سلطان کی وہاں چھاؤنی تھی، مخبروں نے اطلاع دے دی کہ روم سے وہ بیڑے چل پڑے ہیں جن میں کئی لاکھ سپاہی ہیں، بہت بڑا بیڑا ہے، کئی 100 کشتیوں کے اوپر مشتمل ہے۔ بڑا پریشان تھا، اپنے جرنلوں کو بلایا، اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ ہو سکے، ظاہری طور پر اتنی نہیں تھی۔ پریشان تھا تو مشورے کر رہا تھا، ان کے پیر آ گئے وہاں، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ فرمایا حضرت ایسے ایسے بات ہے، لشکر ایک بہت زبردست حملہ کرنے والا ہے۔ فرمایا میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، آج رات کو تہجد میں اپنے رب سے مدد مانگو اور زیادہ۔ انہوں نے لکھا ہے مورخین نے، ان کے 2 مشیر خاص تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان جب اس دن گیا نماز کے لیے رات کو اکیلا مسجد میں 1:30 بجے، کہتا ہے نماز میں اور دعا میں اتنا رویا کہ ہچکیاں بند گئیں، پوری مسجد میں سنائی دے رہی تھی۔ تو پیر صاحب بھی 2 بجے تقریباً رات کو پہنچے پیچھے ہی، لیکن جب دیکھا سلطان خود دعاؤں میں مشغول ہے اور پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز آ رہی، وہیں سے واپس آ گئے۔ اللہ سے مانگا کہ اللہ میں اپنی سلطنت بنانے نہیں آیا، میں نے تو تیرا گھر آباد کیا ہے، میرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صبح کو جب پھر ساحل پہ پہنچا، جاسوسوں کی کشتیاں آیا کرتی تھی 1-1 گھنٹے بعد رکا لے کے کہ فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے۔ ابھی ساحل پہ پہنچا،
جاسوسوں کا کمانڈر آیا، اس نے آتے ہی سلام کیا کہ سلطان تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کہنا کیا ہوا؟ کہتا رات سمندر میں اتنا زبردست طوفان آیا، پورے کا پورا بیڑا آپس میں ٹکراتا رہا، پوری دشمن کی فوج سمندر کی تہہ میں اتر گئی ہے۔ دشمن کہتا رہا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہماری فوج برباد ہو گئی۔ پیر صاحب نے کہا کہ سلطان ایوبی کے آنسوؤں نے دشمن کو سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ نماز میں نماز کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ باقی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات، نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، نماز کا چور بدترین چور ہے، بدترین چور ہے۔ نبی علیہ السلام نے مقتدیوں کی الگ تعلیم کی، اماموں کی الگ۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہماری مسجد کے امام نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، میں پریشان ہو گیا، امام کو بلایا اور ڈانٹا۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا اتنی لمبی نماز پڑھاؤ؟ زیادہ لمبی پڑھانے کا شوق ہے اکیلے پڑھو، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اور جلدی جلدی ٹھنگیاں مارنے والوں کو کہا یہ چور ہیں، گھر سے آتے ہیں وضو کر کے، بڑھیا کپڑے پہن کے، ابھی جمعے میں بھی آتے ہیں ایسے لوگ مسجدوں میں، سلام پھیرتے ہی ان کو ہوتا ہے پہلے بھاگ جائیں۔ میرے بھائی بھاگنے والوں کی وجہ سے اسلام تو آباد نہیں ہے۔ نماز کا چور بدترین چور ہے۔ اچھا جو بندہ بے نمازی ہو وہ وفاداری نہیں کر سکتا، جو بندہ اللہ سے وفا نہیں کر رہا وہ دنیا والوں سے کیا وفا کرے گا؟ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں چوری سے روکتا ہے، نماز ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرتی ہے، نماز ہمیں زبان کو چگلی سے روکتی ہے، نماز ہمارے دل کے اندر غیبتوں کو روکتی ہے، نماز ہمیں کاروبار میں رزق حلال کی تربیت دیتی ہے، نماز ہمیں ماں باپ کی اطاعت سمجھاتی ہے۔ اب جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں بھائی، تو پھر جیسے مرضی وضو کر لے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز بھی نیتی جانے ہو، نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو۔ مطلب نماز بھی پڑھ رہے ہو، ٹھگی بھی کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ فویل للمصلین، اللہ نے قرآن میں نے کہا تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ تو نماز کو جب تک اس کے معیار تک ہم لے کے نہیں آئیں گے، نماز میں لذت آنی ہی نہیں ہے، اور بے لذت کام کرنے کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں۔ اور نمازی بندہ بڑا بہادر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو جا کے مارنے لگے، بہادر وہ جو صبر اور ہمت کے ساتھ حالات کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ ایک بندے کا چھوٹا سا قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بندہ دل کا بہادر ہو اس کے خیالات کیسے ہوتے ہیں۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے باپ کا بڑا بیٹا، ہلاکو خان کی لاکھوں فوج لڑنے کے لیے آ گئی اس سے۔ تو جب وہ میدان تیار ہو گیا، پہاڑی پہ کھڑا تھا، سامنے 1.5-2 لاکھ فوجی، کتنے جی؟ 1.5-2 لاکھ فوجی مارنے کے لیے آئے جلال الدین کو، اس کے ساتھ تھوڑے سے 4-5 ہزار۔ اس کے جو 2 جرنیل تھے وہ یہ سوچ رہے بھی اس پہاڑی سے بھاگنے کا رستہ کدھر کو ہوگا، جانا کدھر کو ہے۔ جلال الدین کھڑا فوج کو دیکھ رہا ہے، چوٹی پہ کھڑا ہے پہاڑ کی۔ وزیر گیا ان کے پاس، جناب کیا حکم ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو ساتھ میں۔ تو جو ولی ہوتے ہیں نا، جو نمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ بدترین حالات میں بھی اچھا سوچتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا، تاریخی جملہ ہے یہ، اس بندے کے لیے، اس بندے نے لڑتے ہوئے ہلاکو خان کی تلوار توڑ دی تھی،
اور دریائے سندھ میں کئی ہزار فٹ کی پہاڑی سے گھوڑے سمیت کودا تھا، اس کے باوجود زندہ نکل کے دوسری طرف چلا پڑا۔ ہلاکو خان نے کہا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کرتا۔ کیا کہا جلال الدین نے جب وزیر نے پوچھا جناب کیا کرنا ہے، اتنے لاکھ لوگوں نے گھیر لیا ہمیں؟ فرمایا میں اتنی دیر سے یہی سوچ رہا ہوں، یہ اتنے لوگ ہم سے لڑیں گے تو ہم اتنا بڑا قبرستان کیسے بنائیں گے؟ ڈرا نہیں، میں یہی سوچ رہا ہوں کہتے اتنی دیر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دشمنوں میں سے بھی نکال دیا بالکل صاف، اور دشمن نے خود مانا کہ ایسا جوان ایسا بہادر آدمی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، وہ بدترین حالات میں بھی جینے کا راستہ نکال لیتے ہیں، اور جو مسجدوں میں آ کے ڈھونگ کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے باوجود غیبتیں کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے کے باوجود لوگوں کے اعمال خود چیک کر کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں، جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جج لگ گئے ہیں، ان کی نماز منہ کے اوپر ماری جائے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی کہ نماز کو فروعی مسائل کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور